عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا وعمل فی سنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنۃ۔ فرمایا کہ جو شخص حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے اور سنتوں میں یعنی سنتوں پر عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تکلیف کی چیزوں سے، اس کے شرور و فتن سے محفوظ رہتے ہیں، دخل الجنۃ، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فقال رجل یا رسول اللہ، تو کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھذا اليوم لکثیر فی الناس، کہ بے شک آج کے دن تو ایسے لوگ بہت ہیں، لوگوں میں ایسے بہت ہیں۔ قال وسیکون فی قرون بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد کے زمانے میں بھی لوگ ہوں گے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ اور حلال مال کھاتا ہے اور سنتوں کے مطابق عمل کرتا ہے اور لوگ اس کے شرور و فتن سے محفوظ رہتے ہیں، تو ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے اور سنتوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور اپنی ذات سے، اپنے ہاتھ سے کسی بھی طرح لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ جس کے اندر یہ سارے اوصاف اور کمالات ہوں گے، ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کلمے پر موت کا آنا بھی ضروری ہے، اور کلمے پر موت کے آنے کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ کلمے پر خاتمے کے لیے، ایمان والی موت کے لیے، کہ کوئی بھی شخص ایمان والی حالت میں مرے اور پھر جنت میں داخل ہو، اس کے لیے زندگی کیسے گزاریں وہ یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا اہتمام کریں، مانے اپنا کھانا پینا بھی حلال پیسوں سے ہونا چاہیے، حلال چیزوں کے ذریعے ہونا چاہیے، حرام پیسوں سے بھی نہ ہو اور حرام چیزیں بھی نہ ہوں۔ کھانا پینا دو طرح سے انسان کا ہوتا ہے۔ کیسے؟ یا تو حرام کمانے کا ذریعہ ہی حرام ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے جائز چیزیں، مگر پیسہ حرام ہے، حرام پیسوں سے جائز چیزیں کھا رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی کے پاس حرام پیسہ بہت ہے لیکن وہ اس سے جائز چیزیں کھا رہا ہے، مطلب اناج کھا رہا ہے، گیہوں کھا رہا ہے، پینے کی چیزیں پی رہا ہے۔ جو چیزیں ہیں وہ حرام نہیں ہیں، مگر جو پیسہ ہے وہ پیسہ حرام ہے، تو حرام ذریعے سے جائز چیزیں کھا رہا ہے۔ یا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ تو حلال ہے مگر ناجائز اور حرام چیزیں کھا رہے ہیں، پیسہ ناجائز اور حرام چیزوں میں لگ رہا ہے۔ بالکل بہت ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں، کہ آج کل تو کئی ساری ڈاؤٹ فل چیزیں بھی آ گئی ہیں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ ناجائز اور حرام چیزیں، مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس کے پاس پیسہ حلال ہے لیکن وہ ایسی جگہ سے خریداری کر رہا ہے جہاں پر ذبح کرنے والا غیر مسلم ہے، تو اب وہ غیر مسلم کے ذبیحہ کھا رہا ہے اپنے حلال پیسوں سے۔ یا کچھ لوگ ہیں شراب پی رہے ہیں، پیسہ حلال تھا ان کے پاس لیکن ان پیسوں سے شراب خرید رہے ہیں، شراب پینا عام ہو گیا۔ تو شریعت بتلاتی ہے کہ پیسہ بھی حلال ہو اور جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ چیزیں بھی جائز ہو۔ اس کے اندر آتا ہے یہ من اکلا طیباً میں یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ حلال اور پاکیزہ پیسوں سے کھائے، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں، یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہوں گے کہ پیسہ بھی حلال ہے اور جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ چیزیں بھی حلال ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری کیٹیگری والے بنو، پہلی اور دوسری نہیں۔ پہلے کے پاس پیسہ حرام، چیزیں جائز، دوسرے کے پاس پیسہ حلال، چیزیں ناجائز، دونوں نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ پھر جنت میں کون جائے گا؟ ایمان والی حالت پر موت کس کو آئے گی؟ کہا
پیسہ ذریعہ بھی حلال ہو، پاکیزہ ہو، اور جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ بھی جائز ہو۔ تو نمبر ایک چیز یہ ہونا ہے کہ ہمارا کھانا پینا اچھا ہو، اچھے کے اندر یہ دونوں باتیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ نمبر دو بات، دوسری چیز، عمل کیسا ہو، ہماری زندگی کیسی گزرے، تو کہا سنتوں کے مطابق، شریعت کے خلاف نہ ہو، بدعتوں میں نہ ہو، ناجائز اور حرام چیزوں میں نہ ہو، ہماری زندگی پوری کی پوری سنتوں کے مطابق ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ دو باتیں۔ تیسری چیز، اب اخلاقیات کیسے ہوں، ہم کیسے اخلاق کے ہوں۔ اب بہت سارے لوگ حلال بھی کھا رہے ہیں اور حلال چیزیں بھی کھا رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سارے اخلاق ان کے اندر شریعت کے اعتبار سے جو سنت والی چیزیں ہیں وہ سب ان کی زندگی میں ہیں، عمل کی کیٹیگری میں، مگر اخلاق کی کیٹیگری میں پیچھے رہ گئے۔ اخلاق میں بہت پیچھے ہے، لوگوں کو ستا رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان سے لوگ بڑے پریشان ہیں، غنڈہ گردی کر رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، لوگوں کے پیسے امانت تھے ان امانت کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، مطلب اخلاق کی کیٹیگری میں صفر ہے۔ تو کہا یہ بھی بڑا خطرے میں ہے، اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اب اخلاق اچھے ہونے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس کی ذات کے شرور و فتن سے لوگ محفوظ رہیں، لوگوں کو اس کی ذات سے کوئی اندیشہ نہ ہو، زبان سے لوگوں کو اس بات کا ڈر نہ ہو کہ کہیں یہ گالی نہ دے دے، تو وہ ڈر سے بھی محفوظ ہیں لوگ، کیونکہ یہ بندہ ایسے اچھے اخلاق والا ہے کہ گالی گلوچ بھی نہیں کرتا ہے، غیبتیں بھی نہیں کرتا ہے، مارتا بھی نہیں ہے، کسی کو ستاتا بھی نہیں ہے، بد پیچھے کسی کے بارے میں برائیاں بھی نہیں کرتا ہے، مانے ہر طرح لوگ اس سے مطمئن ہیں، محفوظ ہیں، مطلب اخلاق کا اچھا ہے بندہ۔ تو کہا یہ باتیں ساری ہونی چاہیے، کھانا پینا بھی درست ہو، عمل بھی سنتوں کے مطابق ہو، اخلاق بھی اچھے ہوں، تو پھر ایمان والی موت آئے گی، اور ایمان والی حالت کی موت آئے گی تو پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ بڑی بہترین باتیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آج کے زمانے میں تو ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ نیا نیا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ محنت کر رہے ہیں صحابہ پر، تو یہ سارے اوصاف والے لوگ اب تو بہت ہیں۔ مطلب پوچھنے کی ان کی منشا یہ تھی کہ بات کا کیا ہوگا، کیا بات کے لیے ہے یہ نصیحت، اب کے لیے ہے، اور اگر اب کے لیے بات کے لیے ہے تو کیا بعد میں بھی لوگ ایسے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بعد میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ بات بتائی اس لیے جا رہی ہے کہ بعد میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، بعد والوں کو بھی یہ بشارت ہے کہ بعد کے زمانے میں بھی جو شخص حلال کھائے گا، حلال ذریعے سے کھائے گا، عمل سنت کے مطابق کرے گا، اخلاق بھی اچھے بنائے گا، تو وہ بھی جنت کے اندر جائے گا۔ اس کے اندر ایک بشارت ہے ہمارے لیے، خوشخبری بھی ہے، وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی بعد میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ بس ہمیں اپنے بارے میں سوچنا یہ ہے، ہم سب بات کی کیٹیگری میں آتے ہیں، صحابہ کرام کے بعد سے لے کر قیامت تک سب بات کی کیٹیگری میں آئیں گے، اتنی تو بات ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے، یہ تو پکا ہے۔ بس سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں یا نہیں، اس بشارت اور خوشخبری میں آ رہے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آ رہے ہیں، ہمیں کچھ کمی اور کمزوری محسوس ہوتی ہے تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس کیٹیگری میں داخل کرنا چاہیے تاکہ جنت کے اندر داخلہ آسانی سے مل جائے، ٹھیک ہے۔ مقصد آج کے درس حدیث کا یہی ہے کہ اپنی زندگی سنتوں کے مطابق بنائیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اچھے اخلاق والے بنیں۔ تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو ان بہترین باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اچھی باتیں اپنی زندگی میں لانے اور ہر بری بات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی، اور ہماری ذات سے کسی بھی طرح کے شرور و فتن سے لوگوں کو محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا